بسم اللہ سید آپ سلامت رہیں، مولا ایسے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے جو اولاد کو انگریز نہیں بناتے، شبیر کا ماتمی بناتے ہیں۔ ولایت علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں، باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا۔ ایک جملہ کہوں صابر بھائی، اجازت ہے؟ علی ادر بھائی اجازت ہے؟ جملہ کہوں؟ علی کو مان لے، باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا، کیونکہ علی کو چھوڑ دیا تو کئی باپ بنانے پڑ جائیں گے۔ ہائے 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 جڑا جاگتا بیٹھا ذکر آل محمد اجمعین۔ آپ ہمیشہ آباد و شاد رہے، ذرا طاقت نال مل کے حیدری۔ آپ جتنے صدا سلامت رہے، علی کو ماننا، باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، ماں چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ ہجرت آل محمد کا دین ہے۔ ہمارے بہت پیارے بھائی مولانا آصف رضا علوی انگلینڈ میں تشریف فرما ہے۔ اپنوں کی طرف سے ستائے جانے کے بعد یاد رکھنا، اس ممبر پہ چہرے بدلتے ہیں، عقیدے نہیں بدلتے۔ کتنوں پہ ایف آئی آر کرواؤ گے، کتنوں کو تھانے میں بند کرو گے؟ میرا مولا علی فرماتا ہے جو میرا ہے، پوری تقریر بھول جانا، ایک جملے کو یاد رکھنا، نسلوں تک منتقل کرنا۔ علی فرماتے ہیں جو میرا ہے، اگر اس کی ناک پہ 1000 تلوار ماری جائے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اور جو میرا نہیں، اسے کائنات کی دولت دے دو، وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ میرا ہونے کے لیے طاہر ظرف ہونا چاہیے، میرا ہونے کے لیے حلال خون ہونا چاہیے۔ سارے رشتے چھوڑ دینا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا۔ کیا خوبصورت جملہ کہا صابر بھائی نے، بیادر علی فرمانا جڑا میرا نہیں ہوتا ہی کوئی نک کے۔ خصوصاً ایک جملہ ساری تقریر میں نے چھوڑ کے ایک جملہ میں بند کر کے سیدزادی کے حوالے ممبر کرنے لگا۔ جب اپنے بچوں کی نسل بڑھانے کا ارادہ کرو، دولت دیکھ کے نکاح نہ کرنا، علی دیکھ کے نکاح کرنا۔ اللہ اکبر، یہ ضروری جملہ تھا، اس پہ بولنا ضروری اور واجب تھا جو عزادار شبیر کا ماتمی تشریف فرما، کیونکہ میرے پاس سیرت آل محمد میں اس پہ ثبوت ہے۔ مستدرک الوسائل سے بڑی کتاب نہیں، وسائل الشیعہ سے بڑی کتاب نہیں، اور عاملی سے بڑا لکھنے والا نہیں، اس میں روایت بیان کی ہوئی آپ کے امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات ہو مل کے بلند آواز سے امام کے نام۔ سرکار فرماتے جو کہ اللہ کی حجت ہوتا ہی وہ ہے جو ایک رات میں 1000 رکعت خدا کے لیے پڑھے۔ امام ساری رات نماز کے لیے مصلی عبادت پہ بیٹھتے تھے۔ امام کے گھر میں ڈھیر ساری امام کی زوجات تشریف فرما تھی۔ آدھی رات کا وقت ہوا، سرکار باقر علوم اپنے مصلی سے اٹھے اور اپنی زوجات میں سے ایک بیوی کی جانب اشارہ کیا، او خروجی من بیتی، نکل جا میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، نکل جا میرے گھر سے، آج کے بعد تو میری زوجہ نہیں، میں نے تجھے طلاق دی۔ صبح بندے سرکار باقر علوم کے دروازے پہ آئے۔ سچی مچی بات ہے، جس بندے کو پتہ لگا کہ وہ علی کی ولایت کے لیے نہیں بولا، میں ممبر چھوڑ کے اس کے قریب آؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے مجلس آل محمد سے دور کر کے آؤں گا، کیونکہ جو علی کے لیے نہیں بول سکتا اسے مجلس میں بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ صبح مدینے کے بندے باقر علوم کے دروازے پہ آگے، مولا آپ کے منہ میں مصطفیٰ کی زبان ہے، آپ کا اخلاق محمد کا اخلاق ہے، قرآن تمہارے گھر کا قصیدہ ہے، تمہارے علم کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، مولا صادق آل محمد کا بیٹا ہو کے اتنا بڑا امام ہو کے معصوم من اللہ ہو کے آدھی رات کو اپنی بیوی کو طلاق دے کے گھر سے کیوں نکالا؟ جس بندے کی زندگی کا نام علی ہے، جس بندے کی حیات کا نام علی ہے، جس بندے کی زندگی کی ہر سانس میں علی امانت بن کے چلتا ہے۔ سرکار باقر نے فرمایا آدھی رات کو مصلی عبادت میں اپنے جد علی ابن ابی طالب کے میں فضائل پڑھ رہا تھا، اس کا چہرہ علی کے فضائل سن کے اتر گیا۔ جو علی کی کچھ نہیں لگتی وہ باقر کی بھی کچھ نہیں لگتی۔ اللہ اکبر، ماتمی انداز ضرور اٹھنا چاہیے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غذائے عام سے رگ رگ کو خون ملتا ہے، ذہن کو فکر سے اکثر جنون ملتا ہے، سکون دل کو ہے طلب تو کر ذکر علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ذرا ہاتھ بلند ہے غریب،
ہمیشہ بیدار رکھے، مولا کی نسلوں میں عزاداری ہمیشہ جاری و ساری رکھے. میں بسم اللہ کروں. بسم اللہ. بھائی میں سید ہاں کہ جس طرح وہ پڑھ رہے ہیں نا تسی اس طرح داد نہیں دے خدا دی قسم مولا علی دی قسم کھا کے کہنا جتنا وہ پڑھ رہا تسی نہیں داد دے رہے اور میرے نعرہ دے جواب دے رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری اسی ولایت کو بچاتے بچاتے اس دروازے کی ہر بطول زخمی. اللہ اکبر. العظمت للہ. عظم اللہ اجورکم. 100 سال کا عمل ہو انسان کو یقین نہیں اللہ جنت عطا کرے گا. اتنی سستی کر دی ہے حسین نے جنت. وہ کہتا ہے میرے ذکر میں آ رو رلا رونے کی شکل بنا میں جنت واجب کر دوں. اپنے عزادار اپنی ماتمی کے نام جنت کرنے کے لیے حسین کی ہر بیٹی زخمی. اللہ مان جو تھک نہیں گیا ذکر آل محمد میں بیٹھ کے. چہلوں کی مجلس نہ ہوتی سیدزادہ میرے پیچھے موجود تھا میں ان کے حوالے ممبر کر دیتا مگر آل محمد کے ذکر میں فضائل پڑا اسی وجہ سے جاتا ہے کہ جن کا بخت اتنا بلند تھا ان کے دروازے پہ بے موسمی آگ لگ گئی. ہائے اللہ تیرا ماتم قبول کرے اللہ تیری ہائے قبول کرے جو تھکا نہیں ہے حسین کے دروازے پہ بیٹھ. اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری شہزادی ہے زینب عالیہ جسے مستور ہو کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھ کڑیاں پہنائی. اللہ مان ماتمی ہوئے تے ہاتھ سینے تے آوے ماتمی ہوئے تے ہاتھ سر تے آوے. اللہ کی کائنات میں پہلی شہزادی ہے میری عالیہ جو 9 بھائیوں کے قاتلوں سے پوچھ رہی تیری اجازت ہو میں شبیر کو شہید سمجھ کر رو لوں. میں جتنی ہائے چاہتا ہوں جب تیری ہائے اتنی بلند ہو جائے گی میں تیرا سلام کر کے چلا جاؤں. اگر تو میرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہے شبیر کا ماتمی کہتا ہے شبیر کا عزادار کہتا ہے. میں تیری محنت کرتا ہوں آج کے بعد تو ولایت علی کا سوال نہ کرنا کیونکہ علی کی ولایت پہ سوال کرنے کا حق نہ علی کے شیعہ کے پاس ہے نہ شبیر کے ماتمی کے پاس ہے. اور میرے پاس مذہب آل محمد کو ثابت کرنے کے لیے علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اور کوئی جملہ نہ بھی ہو ایک جملے کا حق ادا کر تیری بھی عبادت میری بھی عبادت. علی دین میں اتنا ضروری ہے جس پہ زینب کی چادر خرچ ہو سکے جس پہ سکینہ کے دور خرچ ہو سکیں جس پہ کبرا کا تاج. اللہ مان جو تو نہیں تھکا تے ہاتھ سینے درا گیا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. حسین تیری جوانی سلامت رکھے. کیا بات ہے یار تیرے مثال. مدینے کی ایک گلی میں نا بندہ اعلان کر رہا تھا لوگوں میں غریب. بھائی حیدر شاہ جی میں نے عزاداروں کو بے بس ماتم کرتے دیکھا ہے اس روایت پہ. سید سجاد کربلا کے بعد نا لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. سرکار اپنے گھر کی بلائی منزل پہ بیٹھے تھے یہ سجاد کے کانوں پہ صدا آئی ہماری گلی میں کوئی اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے کوئی اندر بیٹھا ہے کوئی باہر بیٹھا ہے کسی تک آواز جا رہی ہے جو شبیر کا ماتمی ہے وہ ماتم کے لیے ہاتھ بلند کرے میں تیرے ماتم کا سامان پھینکنے لگا ہوں. سرکار سجاد اپنے آپ کو زمین مدینہ تک لے آئے اور لوگوں سے پوچھا ہماری گلی میں کون اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے. مجھے پتا چلے گا مجلس میں سید کہاں بیٹھا ہے شبیر کا حلقے کا ماتمی کہاں بیٹھا ہے. لوگوں نے بتایا مولا وہ سامنے بندہ جا رہا ہے جو کہتا ہے لوگوں میں غریب ہوں. سید سجاد دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے بندہ خدا ہماری گلی میں غربت کا اعلان تو کر رہے. وہ کہتا ہے مولا میں نے سچ کہا صبح کا میرے بچوں کے پاس کھانے کا رزق ہوتا ہے رات کو ہمارے گھر میں فاقے ہوتے. سید سجاد فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کر تجھے ایک وقت کا کھانا وہ دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے مولا مجھ سے بڑا بھی کوئی غریب ہو سکتا ہے جو بندہ شبیر کا ماتمی ہے. سجاد رونے کہتا ہے سب سے بڑا غریب میں سجاد ہوں جس کا 71 جنازہ کربلا پڑا تھا. نہ ان کو کوئی کفن دینے والا نہ ان کی کوئی قبر بنانے والا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا. اللہ مان تو شروارہ تجھے ماتم نہیں آیا حسین بن
اللہ مان اللہ مان اللہ مان سونا لگتے سینے دا ماتم حسین سرکار سجاد فرماتے غریب تو میں تھا جس کا 71 جنازہ بے کفن پڑا تھا غریب وہ ہوتا ہے جن کے جنازے بے کفن پڑے اور سفر میں زیادہ ماتم کیا کر محرم سے کیونکہ 10 محرم کو حسین کا محرم ختم ہو گیا شام غریبہ سے اس بی بی کا محرم شروع ہو گیا جو حسین بچاتے بچاتے زخمی ہوئی 36 بازاروں میں سید سجاد فرماتے ہیں جب بابا علی کے سر پہ خلافت کی دستار آئی لوگوں نے قرآن کے مسئلے پوچھے جب میرے چچا حسن کے سر پہ خلافت کا تاج آیا لوگوں نے قرآن کی تفسیر پوچھی جب میرے بابا حسین کو ظاہری طور پر خلیفۃ اللہ کا لقب ملا لوگوں نے قرآن پوچھا اللہ کی کائنات کا بڑا غریب میں سجاد ہوں ادھر دستار خلافت میرے سر پہ آئی 64 پردہ زمین کربلا پہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور زینب عالیہ نے میری امامت کا پہلا سوال کیا سجاد تو اللہ کی حجت ہے سجاد تو اللہ کی طرف سے امام ہے مجھے بتا خیموں میں چل مرنا ہے یا بغیر چادر کے خیمے سے باہر جانا ہے سید سجاد تڑپ تڑپ کے کہتا تھا وہ ایک دن میں 3 مچا گیا تو نے پھوپھیوں سمیت کبھی کوفہ کا بازار اللہ مان جو شرماتا ہے وہ شبیر کا ماتم نہ کرے رو رو کے سید سجاد فرماتے وہ ایک دن میں 3 بچا گئے آپ نے 1.5 سال کوفہ کے بازاروں میں حسین بچانا ہے اللہ اکبر 10 محرم کا دن ختم ہوا 11 محرم 9 بھائی مارے گئے علی کی بیٹیوں کے میں اسی روایت پہ سیداتے کے حوالے ممبر کر کے جانے لگا صبح کو اعلان ہوا کیونکہ امام حسین کا سر کاٹا گیا 10 محرم کو تو پردہ غیب میں خون روتا ہے نا اس نے بتایا کہ صرف 10 محرم کو میرے جد حسین کا سر کاٹا گیا باقی 71 شہیدوں کے سر 11 محرم کو کاٹے گئے لوگ اعتراض کرتے ہیں شبیر کا ذکر سخت مصائب میں منت کرتا ہوں سید سجاد فرماتے ہیں ہم نے مصائب آنکھوں سے دیکھے تم سن بھی نہیں سکتے سید سجاد روایت کرتے ہیں کہ 11 محرم کو اعلان ہوا ہر شہید کا سر کاٹو اور اگلا اعلان ایسا تھا کربلا میں نئی کربلا بن گئی اس کتے نے اعلان کیا جس شہید کا جس بی بی سے رشتہ زیادہ ہے اس شہید کا سر اس بی بی کے سامنے کاٹو اگر تم ماتم کرنا چاہتا ہے اکبر کی ماں کے سامنے اکبر کا سر کٹا قاسم کی دلہن کے سامنے قاسم کا سر کٹا رباب